بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف میاں صدی عباس ایڈوکیٹ, and today our topic is English jurisprudence, scope, importance and kinds. مجھے جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تو مجھے کچھ لا اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ سر آپ پلیز انگلش جورسپروڈنس پر بھی لیکچر ہمیں دیا کریں, ان کے ویڈیو بنا کر شیئر کیا کریں, کیونکہ میں وہ انگلش جورسپروڈنس کے حوالے سے یہ میرے اپنے نوٹس ہیں. تو آج ہم بات کریں گے انگلش جورسپروڈنس کیا ہے, اس کا اسکوپ, اس کی امپورٹنس, اس کی کائنڈس. فرسٹ آف آل اس کے میننگ. جورسپروڈنسیا از ڈرائیوڈ فرام اے لیٹن ٹرم جورسپروڈنسیا وچ مینس نالج آف لا, اسکل ان لا. جیسے دا لینگویج آف انگلش, جب ہم انگلش کی لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمیں اس کے ٹینسز, اس کی گرامر, اس کے رولز وہ ہمیں سیکھنے پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے جب اپنے لا کو ریڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لا کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو لا کو پڑھنے کے, لا کو سمجھنے کے مختلف ٹولز ہوتے ہیں. ان ٹولز کو یا لا کی گرامر کو ہم جورسپروڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس رولز ہوتے ہیں, اس میں ہی ہمارے پاس وہ ٹولز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم لا کو ایک اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, لا کو بنا سکتے ہیں, لا کو پرکھ سکتے ہیں, لا کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل جورسپروڈنسیا کا جو یہ کہ لیٹن ٹرم جورسپروڈنسیا سے ڈرائیوڈ ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ نالج آف لا, علم کا قانون یا اسکل ان لا, ٹھیک ہے, یا قانون میں مہارت. جورس مینس لا اینڈ پروڈنس مینس نالج. ٹھیک ہے, جورس کے معنی لا اور پروڈنس کے معنی نالج, تو اٹ از آلسو مین نالج آف لا. آگے ڈیفینیشن. ڈیفینیشن اس میں جو عموماً مشہور دا ویری فیمس ڈیفینیشن وہ سالمنٹ کی ہے. سالمنٹ کہتا ہے دا سائنس آف لا, اور یہاں پر بائی لا ہی مینس دا لا آف دا لینڈ اور سول لا. یہاں پر جو لا کا جو میننگ وہ لے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو لا کا میننگ ہے وہ لا آف لینڈ ہے یا سول لا ہے. آسٹن نے کہا جورسپروڈنس از فلاسفی آف پوزیٹیو لا. ٹھیک ہے, بلیکس لا ڈکشنری میں ہے دا اسٹڈی آف فرسٹ پرنسپلس آف لا آف دا نیچر. آگے اس کی اوریجن کیا ہے جی. اوریجن ہے دا اسٹڈی آف جورسپروڈنس اسٹارٹیڈ ود رومنس. یہ رومنس کے ساتھ اسٹارٹ ہوا. دا ڈیفینیشنز گیون بائی رومن جورسٹس آر ویگیو اینڈ ان ایڈیکویٹ بٹ پٹ فورتھ دا آئیڈیا آف لیگل سائنس. اگرچہ رومن جورسٹس کی جو ڈیفینیشنس ہیں وہ غیر مبہم اور غیر واضح ہیں, لیکن لیگل سائنس کے لیے ایک آئیڈیا پٹ فورتھ کرتے ہیں. انگلینڈ میں آسٹن از دا ارلی پارٹ آف 19th century that he word began to acquire a technical significance among English lawyers. تو انگلش لا میں جو آسٹن ہے وہ 19ویں صدی میں وہی تھا جس نے یہ انگلش لائرس کے درمیان رہ کے یہ ٹیکنیکل سگنیفیکینس کے حوالے سے جورسپروڈنس کے پر کام کیا. آگے ڈیفرنس بٹوین جورسپروڈنس اینڈ نیچرل لا. جورسپروڈنس اور نیچرل لا میں کیا فرق ہے. جورسپروڈنس نیچر gives birth to reason or knowledge and reason or knowledge gives birth to law. Therefore jurisprudence is study of nature. یعنی کہ جو نیچر ہے وہ ایک وجہ, ٹھیک ہے, یا ایک علم کو پیدا کرتی ہے, اور جو وجہ یا جو علم ہے وہ لا کو پیدا کرتی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی جو جورسپروڈنس ہے وہ اسٹڈی آف نیچر, وہ نیچر کی اسٹڈی ہے. نیچرل لا کیا ہے. آل تھنگس آر باؤنڈ ٹو ایور لاسٹنگ ٹو انٹرنل لا آف اللہ. تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی محدود ہیں, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں ہے. دس اٹرنل لا ان فیکٹ از نیچرل لا. یہی قدرتی قانون ہے, یعنی کہ جو قدرت کا قانون ہے وہ تو ہے ہی قدرت کا قانون. آگے اس کی ہم ویلیو, امپورٹنس, اسکوپ اور سگنیفیکینس کی بات کریں تو جو فرسٹ اس کی امپورٹنس ہے وہ جورسپروڈنس از اے سائنس. تو جورسپروڈنس بھی ایک سائنس ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے دوسری سائنس ہے اس کو ہم پڑھ کے ایک اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, تو جو جورسپروڈنس ہے اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر کے اچھے لا میکر بن سکتے ہیں, لائر بن سکتے ہیں. سیکنڈلی اسٹیبلشمنٹ آف ڈیولپڈ اسٹیٹس. یہ اسٹیٹس کی ڈیولپمنٹ میں بڑا اچھا اثر انداز ہوتا ہے.
کیونکہ جتنا اچھا قانون ہوگا اتنی اچھی اسٹیٹ ڈیولپ ہوگی. اگر لاز آف لینڈ نہیں اچھے ہوں گے تو پھر وہاں پر جو اسٹیٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور لاز آف لینڈ کو اچھے بنانے کے لیے آپ کے پاس نالج آف جورسپروڈنس ہونا ضروری ہے. تھرڈلی ڈیولپمنٹ آف اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم. اس سے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم جو وجود میں آتا ہے. فورتھ ہیلپ فل ٹو اسٹڈی لا. قانون کی اسٹڈی کے لیے یہ بہت اہم ہے. گرامر آف لا، یہ گرامر آف لا ہے. ٹھیک ہے. ٹریننگ آف مائنڈ، یہ ذہن کی آپ بیاری کرتا ہے، ذہن کی تیاری کرتا ہے. گریسپ آن دا سبجیکٹ، اس کو پڑھنے کے بعد ہم لا کے کسی بھی سبجیکٹ پر ایک مہارت حاصل کر سکتے ہیں. یوزفل ان دا آرٹ آف پلیڈنگ، کیس کو پلیڈ کرنے کے لیے، کیس کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس اس سے ٹولز آتے ہیں. یوزفل ان لیجسلیشن، کیس کو قانون کو بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ بہت اہم ہے. انٹرپریٹ لا، کسی کی لا کو انٹرپریٹیشن، کسی لا کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اسٹڈی فورن لا، اس جورسپروڈنس کو پڑھنے سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم فورن لا کی اسٹڈی کر سکیں. ریموو کمپلیکسٹیز، جو عرف عام میں سیکشن میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، جو غیر مبہم یا سیکشنز ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمارے پاس یہ سکل ہے. آنسر دا لا، یہ لا کا آنسر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کوئی بھی کویشچن لا سے پوچھتے ہیں تو یہ لا کا آنسر کرتا ہے. آگے اس کی کائنڈز ہیں. فرسٹ کائنڈ جو اس کی ہے وہ ہے کہ ہسٹوریکل جورسپروڈنس. ہسٹوریکل جورسپروڈنس ڈیلز ود دا scientific study of evaluation and development of principle of law. In other words, jurisprudence is history of legal principles and concept of legal system. Savigny and Montesquieu are supported of this kind. ان کا جو یہ جو ہسٹوریکل جورسپروڈنس ہے یہ بات کرتی ہے جورسپروڈنس کی لیگل ہسٹری پر. یہ کیسے وجود میں آیا، اس کے ایویلیویشن کب سے ہوئی، اور اس کو وہ کیسے کیسے ڈیولپ ہوتا گیا. اس سارے عمل کو ہم ہسٹوریکل جورسپروڈنس کہتے ہیں. اس کو جو مین کنسیپٹس ہیں، اٹ از سورس آف لا، انفورسمنٹ آف لا. جورس سجیسٹ دیٹ لا کین ناٹ بی فورسبلی انفورسڈ. ریلیشن بٹوین لا اینڈ جورس اینڈ اوریجن آف لا. ٹھیک ہے. اور اس کائنڈس کے جو حامی ہے وہ سویگنی اینڈ مونٹیسکو ہیں. ٹھیک ہے. آگے انالیٹیکل جورسپروڈنس کیا جی. انالیٹیکل اسکول ڈیلز ود بیس پرنسپلز آف لا ایز دے ایگزسٹ ان دا پریزنٹ. اٹ از اوپوننٹ ٹو دا ہسٹوریکل. اٹ ہیز نو کنسرن ود پاسٹ اسٹیجز. آسٹن اینڈ سالمنڈ آر دا سپورٹر آف دس کائنڈ. ان کو جو انالیٹیکل جورسپروڈنس ہے وہ پریزنٹ کی بات کرتا ہے، موجودہ صورتحال میں جورسپروڈنس کہاں ہے اور کیسے ورک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ہسٹوریکل کے مخالف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پاسٹ سٹیجز یا پاسٹ کی بات نہیں کرتا، یہ پریزنٹ کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ کی بات کرے گا ہسٹوریکل اور پریزنٹ کی بات کرے گا انالیٹیکل. اور اس انالیٹیکل کے جو حامی ہے وہ آسٹن اور سالمنڈ ہے. یہی وہی چیزیں ہیں کہ یہ ایک سورس آف لا ہے. ٹو کمانڈ اینڈ دا authority is a sovereign and the sovereign may be person or party. Sovereign manages the enforcement of law, creates force and agency enforce law. Law is to provide justice. Providing of justice is duties of sovereign. Investigate of the theory of legislation, precedents and theory of legal liability in civil and criminal law. Again, ethical jurisprudence. Ethical is study of law from moral point of view. Now, law should be and how its purpose can be achieved. It does not study law keeping in view past and present, but studies law by keeping in mind how law should be in future. جو ایتھیکل جورسپروڈنس ہے وہ ایک طرح سے فیوچر لیجسلیشن پر بھی بات کرتا ہے، فیوچر پر بھی بات کرتا ہے، اور کسی بھی لا کے مورل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک لا کو ہم بنا کے انفورس کر رہے ہیں کہ وہ عوام کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ ان پر کس حد تک اثر انداز ہوگا. تو اس کائنڈس کو ہم ایتھیکل جورسپروڈنس کہتے ہیں. اس کے جو مین کنسیپٹ ہیں، لا شوڈ اونلی ٹو پرووائڈ جسٹس. Law which is not mean to provide justice cannot be called law. Principles of ethics and law should be helpful to provide justice by keeping
in mind between ethical and law must have of morality. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس جو کائنڈ آتی ہے وہ سوشیولوجیکل جورسپروڈنس. سوشیولوجیکل از اسٹڈی آف سرکمسٹانسز اینڈ ڈیولپس لیگل institutions. It is not only study of ethical content and aims of law, but also study of enforcement, judging laws by its social utility. ان کا جو سوشل جورسپروڈنس ہے وہ سرکمسٹانسز اور ڈیولپمنٹ پر بات کرتا ہے. لیگل انسٹیٹیوشن کے سرکمسٹانسز اور ان کی لیگل ڈیولپمنٹ پہ بات کرتا ہے. اور یہ نہ صرف ایتھیکل کنٹینٹ اور ایم آف لا بٹ آلسو اسٹڈی آف انفورسمنٹ، یہ لا آف انفورسمنٹ پر بھی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے comparative jurisprudence. Comparative jurisprudence is a comparative study of two or more system of law. It compares the idea of one legal system with others, discovers these rules which are common to legal system. جو comparative jurisprudence ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لاس کو کمپیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کہ اس ٹول کے ذریعے ہم دو یا دو سے زیادہ لاس کو، دو مختلف کنٹریز کے لاس کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو جو پڑھنا اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، تو اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، وہ کمپیریٹیو جورسپروڈنس ہے. آگے سینتھیٹک جورسپروڈنس ہے. سینتھیٹک جورسپروڈنس از نالج آف سینتھیٹک ہول and cannot be divided into compartments. It is not only study of fundamental legal principles including their historical, philosophical and sociological based, but an analysis of legal concept. تو یہ جو سینتھیٹک ہے یہ is knowledge of synthetic whole and cannot be divided into، یہ کمپارٹمنٹس کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ایک لیگل کنسیپٹ کے انالیسس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امریکن ریئلزم. امریکن ریئلسٹ موومنٹ، یہ ایک موومنٹ تھی امریکن ریئلسٹ کی. ہیو بین اوریجنیٹڈ بائی انالیٹیکل، یہ انالیٹیکل کی طرف سے یہ امریکن ریئلسٹ موومنٹ بنائی گئی. اٹ بیسڈ آن سوشل اپروچ، سوشیولوجیکل اپروچ پر یہ بات کرتی تھی. دا پیپل ہو آر ورکنگ انڈر دس موومنٹ اسٹڈی دا فورس which influence judges reaching their decisions. They not only study judgment of judges but also observe human factor in judges. تو یہ جو فورس ہے ججز کی، جو ڈیسیژن لیتے وقت ان پر جو ایک دباؤ ہے یا ایک اثر ہے، انفلوئنس ہے، تو اس کو وہ اسٹڈی کرتے تھے. اور اس میں وہ جج کی ججمنٹ نہ صرف اسٹڈی کرتے تھے بلکہ جج میں جو ایک ہیومن فیکٹر ہے اس کو بھی آبزرو کرتے ہیں اس کائنڈ میں. آگے اسکینڈینیوین ریئلسٹ ہے. یہ اسکینڈینیوین ریئلسٹ آر آلویز ان کنٹراڈکشن ٹو فلاسفی آف نیچرل لا. دے ہیو کمپلیٹلی ڈینائڈ اینڈ ریجیکٹڈ فلاسفی آف نیچرل لا. تو جو اسکینڈینیوین ہیں انہوں نے جو فلاسفی آف نیچرل لا اس کو انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا جی دیر از نو نیچرل لا. یہ تھی جی ہماری ویڈیو انگلش جورسپروڈنس کے ٹاپک، یعنی کہ انگلش جورسپروڈنس کے اسکوپ، امپورٹنس اور اس کی کائنڈس پر. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کا لنک شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کے بھی کام آ سکے. السلام علیکم.